اچھا قرآن سے تفاعل کیا جاتا ہے تو اس میں کوشش ایک بات کی ایک اور کرنی ہے کہ پورا مصحف ہونا چاہیے، پورا قرآن، مصحف کہتے ہیں پورے قرآن کو. بعض اوقات ہم 5 سورہ اٹھا لیتے ہیں، کوئی ایک پارہ اٹھا لیتے ہیں، اور اس کو علماء نے منع کیا، کہا کہ پورا قرآن ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک پارہ اٹھا کے اور اس طرح سے کھول کے آپ اس میں کوئی آیت تلاش کریں. اسی طریقے سے اوقات کون سے بہترین ہیں استخارے کی؟ دیکھیے بہترین اوقات کون سے ہیں؟ یا تو فجر کی نماز کے سجدے میں آپ یہ استخارہ کریں، یا نماز شب کے سجدے میں یہ والا استخارہ کریں، یا مثلا جیسے میں نے پہلے سے کہا تھا نافلہ صبح کے سجدے میں استخارہ کریں، وہ دعا پڑھی جاتی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ استخارہ جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے کیا جائے. جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے تو صحیح طور پر استخارہ کا پتہ چلتا ہے. البتہ کچھ علماء نے اس کی بالکل برخلاف بات بھی کہی ہے کہ استخارے کو غیر از جمعہ دکھوانا چاہیے. جمعے کے دن کے استخارے کے نتیجے صحیح طور پر پتہ نہیں چلتے. اچھا، ہر واجب نماز کے بعد آپ استخارہ کر سکتی ہیں، ہر مستحب نماز کے بعد استخارہ کر سکتی ہیں. ویسے تو استخارے کے اتنے زیادہ اوقات ذکر ہوئے ہیں کہ محدث کاشانی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جنہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے تقویم المحسنین کے نام سے. تقویم المحسنین میں اتنا بڑا چارٹ بنا ہے اوقات استخارہ کا، نہ کسی کو یاد نہیں ہو سکتا، بھلے اس کے اندر اتنے لمبے چوڑے چارٹ بنائے ہیں. تو بہرحال لیکن وہی اہم ترین وہی چیزیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی. اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بعض علماء کا طریقہ کار ہے کہ رمضانوں میں استخارہ نہیں کرتے اور عاشورے کے دن بھی استخارہ نہیں کرتے، نہ رمضان میں استخارہ نہ عاشورے میں، بلکہ سعی اور کوشش اور مشورے کے ذریعے معاملات کو حل کرتے. ایک تو یہ بھی پیغام ہے کہ عاشورہ خود کسی اس لحاظ سے بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ ایک عملی دن کا نام ہے، تو اس دن بھی عمل کے اعتبار سے بات ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے رمضان میں پورے کوشش کرنے کا نام ہے، شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اور تقوی پرہیزگاری میں آگے بڑھنے کا. تو اس میں بھی بستر میں بیٹھ کے کوئی چیز نہ کی جائے بلکہ دماغوں کو لگایا جائے، محنت کی جائے. تو رمضان میں اور عاشورہ میں اکثر علماء کا طریقہ کار ہے کہ وہ استخارے نہیں کرتے. اچھا، بہترین جگہ استخارے کی کون سی کہ جہاں کے نتیجے بالکل ٹھیک ٹھیک آتے ہیں؟ اگر کسی کو ایسی کوئی چیز میسر آ جائے تو بہترین جگہ استخارے کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے نزدیک استخارہ کی. خاص طور پر بالائے سر، جس جگہ پہ سر مقدس ہے والی جگہ، اگر وہاں پر اگر استخارہ کیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پیغمبر اسلام کی قبر ہے اندر. اور ویسے اور تفصیل ہے کہ کچھ 2 قبروں کی جگہ اس طرف خالی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 2 قبریں جو ہوں گی جو پیغمبر اسلام کے ذریعے کے الٹے ہاتھ کی طرف جو ہیں، اس میں جو جگہ خالی ایک حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتقال یا شہادت کے بعد یہاں پر دفن کیا جائے گا. تو بہرحال ایک قبر رسول کے پاس، یہاں پہ ویسے خواتین کو تو اس طرف نہیں آنے دیتے، یہاں پر سامنے سے مرد حضرات صرف فقط گزر سکتے ہیں. تو اگر کوئی یہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی کسی چیز کا استخارہ کرنا ہے تو بہترین جگہ یہاں پر. یا مثلا جہاں ہمارے چاروں ائمہ، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجتے ہیں، ان کے قریب تو قبروں کے نہیں جانے دیتے، البتہ جتنے بھی قریب ہو سکتے ہوں وہاں جا کر اگر استخارہ کیا جائے. بلکہ ہر مشاہد مشرفہ جتنے بھی ایسی جہاں پر دعاؤں کی قبولیت کی جو جگہ ہیں وہاں پر اس استخارے کو کیا جا سکتا ہے. اس کے بہترین نتیجے برآمد ہوتے ہیں، جس میں خود ایک مسجد الحرام کا صحن اور یہ خانہ کعبہ کے سامنے اگر استخارہ کیا جائے تو اس کے بھی نتیجے جو ہے وہ واضح طور پر بالکل صحیح پتہ چل جاتے ہیں. اچھا، اب کچھ اس کے آداب بھی ہیں استخارہ کرنے کے، آداب استخارہ. کوشش یہ کریں کہ باوضو یا باغسل ہوں استخارے کے لیے. ایک تو یہ ہے قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کر استخارہ کریں.
صدق نیت، بالکل سچائی کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ استخارہ کریں. استغفار اور توبہ کریں استخارہ کرنے سے پہلے. یہ ہے استخارے کے آداب میں سے. دوران استخارہ باتیں نہ کریں. یہ باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور تسبیح بھی گھما رہے ہیں، یہ نہ ہو. کسی بھی امر دنیا میں دوران استخارہ مشغول نہ ہو. ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور استخارہ کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. امر دنیا میں مشغول نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر خواہش کے مخالف آ جائے استخارہ، ہم کسی جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہوں، مثلا استخارہ منع آ جائے، تو شکر خدا، پروردگار کا شکر بجا لائیں اور اس بات کا بھی شکر کریں کہ اس نے توفیق دی کہ آپ نے خدا سے مشورہ کیا. یہ بھی ایک استخارے کے ان احکام میں سے ہے، ان آداب میں سے ہے کہ جس کی رعایت کرنی چاہیے استخارہ کرنے سے پہلے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.